نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم دوستو، ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز عبادت ہے، لیکن آپ بتائیے کیا درمیان نماز آپ موسیقی سنیں گے، گانے سنیں گے؟ اور اگر کوئی سن رہا ہو، بتائیے نماز درست ہو جائے گی؟ کیا یہ نماز عبادت رہے گی؟ یا طواف کرنا بیت اللہ کا کتنی عمدہ عبادت ہے، لیکن کیا آپ ایسا کریں گے کہ طواف کر رہے ہوں گانے سنتے سنتے، موسیقی سنتے سنتے؟ کیا اس کے بعد طواف عبادت رہے گا؟ یقیناً نہیں رہے گا، اور آپ میں سے ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ نہ نماز عبادت رہے گی اس طرح، نہ طواف عبادت رہے گا۔ اب میرے محترم دوستو، بہت غور سے سنو، نکاح عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کی عظیم الشان سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری عظیم الشان سنت ہے۔ اور ظاہری بات ہے، ہر مسلمان جانتا ہے سنت کا اجر و ثواب نوافل سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ نکاح ایسی عبادت ہے جو نفلی عبادات سے بھی بڑھ کر عبادت ہے، کیونکہ سنت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے بتایا، اذا تزوج العبد، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف الدین، تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے، اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، اب اسے چاہیے کہ بقیہ آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اب بات سنیے کہ نکاح عبادت ہے، جب اس عبادت کے اندر گناہ آ جائیں گے، ناچنا گانا، میوزک، موسیقی آ جائے گا، تو بتائیے یہ عبادت کیسے رہے گا؟ یہ عبادت کیسے بن سکے گا؟ کوئی آدمی درمیان نماز گانے سنے، ہر آدمی غلط سمجھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ طواف کے درمیان گانے سنے، ہر آدمی نفرت کرتا ہے، ہر ایک غلط کہے گا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر جو عبادت ہے، وہاں گناہ کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ یہ سٹیٹس ہے، یہ سٹیٹس ہے، یہ مجبوری ہے، یہ رواج ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان نکاح کو عبادت ہی نہیں سمجھتا، بلکہ مسلمانوں کے ذہنوں سے ہی یہ بات نکل گئی، نہ جانے کیوں نکل گئی، کس نے نکالی کہ نکاح بھی عبادت ہے۔ جب یہ بات ذہن سے نکل گئی، اب وہ نکاح میں آزاد ہے، جو مرضی کرے، چاہے ہندوؤں کے طریقے اختیار کرے، غیر مسلموں کے طریقے اختیار کرے، کیونکہ عبادت تو سمجھتا ہی نہیں نکاح کو۔ اگر نکاح کو وہ عبادت سمجھتا تو وہ پوچھتا کہ آقا علیہ السلام نے یہ والی عبادت کس طرح کی ہے۔ نماز کو عبادت سمجھتا ہے تو چھوٹا سا مسئلہ بھی پوچھتا ہے علماء سے کہ نماز کے درمیان میں نے سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیا، یا ذرا سا خون نکل آیا، کیا حکم ہے نماز کا؟ چھوٹا چھوٹا مسئلہ پوچھتا ہے، کیوں کہ وہ نماز کو عبادت سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ اگر امام الانبیاء علیہ السلام کے طریقے کے خلاف عبادت کی تو مردود ہو جائے گی۔ اگر وہ نکاح کو عبادت سمجھتا تو آ کر پوچھتا، مولوی صاحب بتائیے کہ اللہ نے اس عبادت کو ادا کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟
امام الانبیاء نے یہ عبادت کس طرح ادا کی ہے؟ 11 شادیاں آپ نے کی، آپ نے یہ عبادت، نکاح والی عبادت کس طرح ادا کی ہے؟ اگر ہم اللہ بچائے نکاح میں یہ گناہ ناچنا گانا موسیقی ہوگا تو یاد رکھیں ایجاب اور قبول سے نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اس نکاح میں برکتیں نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نے ایک کام کی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے کی، یعنی جس کام کی بنیاد ہی گناہ پر ہے، اللہ کی ناراضگی پر ہے، بتائیے برکت کہاں سے آئے گی اور کیسے آئے گی اور کیوں آئے گی؟ آج اللہ بچائے ذہن ایسے خراب ہو گئے، سوچ ہی الٹی ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مہینے میں، فلاں وقت میں، فلاں دن میں شادی نہ کرو نحوست ہوگی، فلاں خاندان میں شادی نہ کرو نحوست ہوگی، البتہ جی بھر کر گناہ کرو شادی کے موقع پر، بلکہ وہ گناہ بھی کرو جو شاید ساری زندگی اس سے پہلے نہ کیے ہوں، ماشاءاللہ ان سے بڑی برکت ہوگی۔ الامان الحفیظ، اللہ بچائے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں لیکن اسلام کو اپنانا نہیں چاہتے۔ مسلمان اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول معاشرہ مسلمانوں کا ہے، ملک اسلامی ہے، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم مسلمان نہ ہوئے تو، لیکن اسلام کی باتوں کو اپنانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ اسلام کی بہت سی باتیں ہماری خواہشات پر چوٹ ڈالتی ہیں، اور ہم ایسے اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، پجاری ہیں کہ خواہشات چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، زمانہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، ناک کٹ جائے گی۔ جو بےہودگی نکاح جیسی عبادت میں ہوتی ہے، اللہ بچائے شاید ہی کہیں ہوتی ہو۔ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، مہنگائی ہے اور غربت ہے اور پیسے نہیں ہیں، لیکن شادیوں کو دیکھو اور شادیوں کی ناجائز رسموں کو دیکھو، کوئی رسم چھوٹنے نہ پائے، چاہے قرضے لینے پڑیں۔ میں کیسے عرض کروں کہ ہماری نظروں میں گناہ کرنا، اللہ کو ناراض کرنا اتنا اہم ہو چکا ہے کہ اگر ہمیں قرضہ لے کر بھی گناہ کرنا پڑے نا اور اللہ کو ناراض کرنا پڑے تب بھی ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں اس پر کیا تبصرہ کروں؟ نکاح کی عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان بنا کر گئے تھے، اور آج ہم نے اسے ناجائز رسم و رواجوں سے مشکل تر بنا دیا۔ تو میرے محترم دوستو، ماؤں اور بہنوں، نکاح عبادت ہے، اس میں دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی بھی۔ نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، دل پر خواہشات پر قابو پانا آسان ہوتا ہے، بندے کی نیت خراب اور ڈواڈول نہیں ہونے پاتی، اور اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ مفت میں رہا۔ یاد رکھیں، میاں بیوی مل بیٹھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر اگر آپس میں ہنسی پیار کی باتیں کرتے ہیں تو اس پر بھی انہیں نیکیاں اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو نکاح عبادت ہے، اور ہر عبادت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو قبول ہوگی، ورنہ مردود ہوگی اور قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ اور اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔